جو یوم سب ایام میں سب سے عظیم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ ابھی آپ ایک شہید کے بارے میں گفتگو سماعت فرما رہے تھے، وہ ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، جو خلیفہ راشد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے نمبر پر خلیفہ ہیں، بڑی شان والے ہیں، بڑی عظمت والے ہیں، اور یہ مردوں میں سے چوتھے نمبر پر اسلام لائے۔ صدیق اکبر پہلے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے، حضرت زید بن حارثہ تیسرے، اور چوتھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس واسطے جب حضرت محصور تھے، باغیوں نے گھیرا ڈالا ہوا تھا، تو ایک صحابی آپ کے پاس وہاں پہنچے، بات چیت کی، تو آپ نے فرمایا کچھ راز، کچھ چیزیں میری اللہ کے پاس پوشیدہ ہیں، میں نے چھپا رکھی ہیں، ان میں سے کچھ بتا دی۔ ایک یہی تھی کہ میں غاب اسلام ہوں، اسلام میں میرا چوتھا نمبر ہے۔ تو مردوں سے کہہ رہا ہوں اس واسطے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے ایمان لائی تھی، اور فرمایا کہ میرے راز جو ہیں کچھ اللہ کے پاس، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میں نے کبھی گانا نہیں گایا، نہ تمنا کی نہ سنا، گانے سے محفوظ رکھا۔ یاد ہونا چاہیے کہ گانا شیطان کا باجا ہے، اور اس کا ہتھیار ہے لوگوں کو گانے کے ذریعے اپنی طرف مائل کرتا ہے۔ اسی واسطے قرآن کے مقابلے میں ایک بد کردار
مشرک ناول لے کے آیا اور خوبصورت باندیاں خرید لایا جن کے گلے بھی بڑے اچھے تھے، ان سے وہ ناول اور وہ کہانیاں پڑھواتا اور لوگوں کو کہتا ادھر کیا جاتے ہو، ادھر آؤ، خوبصورت لڑکیاں دیکھو، ان کے گانے سنو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ کچھ لوگ لہو حدیث وہی قرآن کے مقابلے میں خرید کے لاتے ہیں اور مقابلے میں مجلسیں قائم کرتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو گانا ہے یہ دل میں نفاق پیدا کرتا ہے، ایسے نفاق اس میں پیدا ہوتا ہے جیسا کہ زمین میں پودے اگاتے ہیں۔ آج کل اس واسطے گانے کو عام کیا گیا ہے، ہر جگہ گانا ہی گانا نظر آتا ہے، اب اس کو گناہ کوئی نہیں سمجھتا، بچے ہیں بڑے ہیں بس دکانوں پہ ہیں، ٹی وی پہ ہے، اب موبائل آ گیا ہر گھر ہر جگہ پر، وہ ایک ٹی وی کا کام دیتا ہے، سارا کچھ ہاتھ میں ہے، جیب میں ہے، جہاں ہم چاہیں۔ تو بچے راضی نہیں ہوتے جب تک ان کو دے نہ دیا جائے، عادت بنا دی۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ بچوں کو قریب نہیں آنے دیتے، ایسے کیسے بہانے بنا کر ان کو دور رکھتے ہیں، تو وہ اچھا کرتے ہیں۔ بچوں کی جب یہ غلط عادت پڑ جائے تو بس وہ قابو نہیں آتے، سارے کام ان کے اور ختم ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا میں نے نہ کبھی گانا گایا، نہ تمنا کی، نہ سنا، الگ تھلگ رہتا۔ اور فرمایا کہ میں نے نہ جاہلیت میں چوری کی تھی، نہ اسلام میں کبھی چوری کی، اور فرمایا میں نے نہ کبھی جاہلیت میں بدکاری کی تھی، زناکاری کی تھی، نہ اسلام میں کی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ رکھا ہے۔ اور فرمایا کہ جب میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اپنا دایاں ہاتھ آپ کے ہاتھ پر رکھا، اس دن سے لے کر آج تک میں نے اپنا وہ ہاتھ اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا۔ عزت ہاتھ اپنا ہے، سارا کچھ اپنا ہے، لیکن گناہ بھی نہیں کوئی، لیکن چونکہ یہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں دے چکا ہوں احترام، میں اس ہاتھ کو کبھی شرمگاہ کے قریب بھی نہیں لیا۔ اور میں نے قرآن پاک حفظ کر لیا تھا، جو کچھ نبی علیہ السلام کے زمانے میں میں پورا حافظ تھا قرآن کا حفظ۔ یہ ساری اس طرح کی کوئی چیزیں حضرت نے گنوائی کہ میں نے، آپ نے فرمایا تھا کہ جو کنواں خرید کر مسلمان پر وقف کرے، جس طرح آپ سن رہے تھے، تو اس کے لیے جنت کی ذمہ داری۔ اس کنواں، وہ جو کنواں تھا ایک یہودی کا تھا، مسلمان ہجرت کر کے آئے تھے، ان کے پاس پانی کا کوئی بندوبست نہیں تھا مدینہ منورہ میں، تو پھر اس کنویں سے پانی مسلمان خریدتے تھے، تو اس کو خوب آمدنی ہوتی تھی یہودی کو، اور صحابہ کے لیے مشکل، جتنے بھی دام رکھتا لیتا۔ تو نبی علیہ السلام نے ترغیب دی یہ کنواں خرید دی۔ حضرت عثمان نے بات کی یہودی سے کہ یار تم کنواں بیچ دے، جتنے مرضی ہے پیسے منہ مانگ لے لے۔ انہوں نے کہا میں نہیں بیچتا، اتنی آمدنی مجھے ہو رہی ہے کہ میں بیچ کر محروم ہو جاؤں گا، میں نہیں بیچتا۔ پھر آپ نے فرمایا اچھا کیوں کر، قیمت پوری لے لے کنویں کی، لیکن آدھا کنواں تیرا آدھا میرا۔ قیمت تو پوری لے لے جتنی بنتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آدھا تیرا آدھا میرا۔ وہ خوش ہو گیا، قیمت بھی پوری مل جائے اور
پانی اسی طرح بیچتا رہوں گا، آدھا پیسہ آئے گا۔ جب خرید لیا اس طرح، تو فرمایا اس طرح کرتے ہیں، ایک دن تیرا ایک دن میرا۔ تو فرمایا مسلمانوں کو کہ جس دن میری باری ہوگی مفت پانی لے جائے۔ تو اب مفت مل رہے جس کو پانی، وہ مفت والے دن ہی سارا پانی لے لیتے، جس دن وہ خریدنا ہوتا اس دن کوئی آتا ہی نہ، وہ بیٹھا رہتا۔ اب جب اس کی دکان ٹھنڈی ہو گئی کہ پانی تو میرا بکتا ہی نہیں، مسلمان اور دوسرے دن لے لیتے ہیں مفت، تو پھر خود آیا کہ وہ جو دوسرا حصہ ہے وہ بھی میں بیچتا ہوں۔ جی بسم اللہ، لے لے۔ پھر بھی اس کو پیسے دے دیے، اس کو پھر بھی اس کے آدھے کے پیسے دے دیے۔ پہلے حالانکہ پورے پیسے اس نے حضرت عثمان نے دیے اور آدھے پھر بھی دے دیے، اور مسلمانوں کے ہاں وقف کر دیا، آپ دونوں دن جس طرح مرضی ہے چاہو اس کو استعمال کر۔ یہ ہے اسی طرح بہت سے اور فضائل حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابیں بھری پڑی ہیں، بڑی خلفائے راشدین کے نام پر موٹی موٹی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اور ان سے حدیثیں نکال کر، تاریخ سے واقعات نکال کر جو ہے جمع کر دیا گیا۔ ہمارے لیے آسانی ہے، کتابوں میں ساری چیزیں یکجا مل جاتی ہیں۔ پہلے مشکل تھا، کوئی جگہ کہیں سے کوئی چیز وہیں سے ملتی۔ تو بہرحال حضرت عثمان ایک عظیم تر شخصیت تھے، بڑی شان والے لوگ تھے، ان کی کرامتیں بھی بڑی مشہور ہیں۔ ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی لاٹھی لیے کھڑے تھے، پتہ نہیں خطبہ دے رہے تھے یا ویسے، تو ایک آیا، اس نے وہ لاٹھی پکڑ کے اپنے گھٹنے کے اوپر رکھ کے لاٹھی توڑ دی۔ یعنی دوستوں میں تھوڑا تو دشمن ہی رہا، جو تابعی دوست نے آگے اس طرح کی حرکت کی۔ پھر اس کا کیا ہوا، جس ٹانگ کے گھٹنے پر اس نے لاٹھی رکھ کر توڑی تھی، وہ بیمار ہو گئے، وہاں پھوڑے نکل آئے، اور گوشت جو ہے بوٹیاں بوٹیاں بن کے، آکلہ اس ایک بیماری کو کہتے ہیں، وہ اسی طرح وہ ایک ایک بوٹی ہو کر گر گئی۔ ایک شخص کو دیکھا گیا کہ اس کے دونوں ٹانگیں ختم ہیں، دونوں ہاتھ بھی نہیں ہیں، اور آنکھوں سے اندھا ہے۔ یہ حالت ہے اس کی۔ اس سے پوچھا گیا کہ یہ تیری ٹانگیں کس طرح کٹ گئی، تیرے ہاتھ کدھر ہے، تیری آنکھیں کدھر گئی، نظر کہاں ہے، یہ کیا ہوا، کیا بیماری لگی ہے؟ اس نے کہا کچھ نہ پوچھو، تو کیا ہوا؟ میں قاتلین عثمان سے باغیوں میں سے تھا۔ جب میں حضرت عثمان کے پاس پہنچا، دیواریں پھلانگ کر، تو وہاں حضرت عثمان کی بیوی بھی موجود تھی۔ اس نے مجھے روکا چیخ کر، میں نے اس کو ڈانٹ دیا، چپ، بڑھ کے ڈانٹ کے تھپڑ بھی مار دیا۔ اس نے کہا بد دعا دی مجھے، تیری ٹانگیں کٹ جائیں، تیرے ہاتھ کٹ جائیں، تیری آنکھوں کی نظر ختم ہو جائے، اور تجھے آگ میں اللہ تعالیٰ لے جائے۔ اس نے کہا اسی وقت ہی میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ میں واپس آیا تو بس میرے ہاتھ بھی مار،
میری ٹانگیں بیمار ہوتی ٹانگیں بھی کٹ گئی، ہاتھ بھی کٹ گئے اور آنکھوں سے نابینا ہو گیا۔ یہ 3 دعائیں تو اس کی پوری ہو چکی ہیں۔ چوتھی اس کی بد دعا ہے آگ میں جانا، تو پھر ادھر بھی جانا ہوگا، وہ تو مرنے کے بعد ہے۔ اللہ اکبر، یہ شخصیات ہے۔ حضرت عثمان نے اپنے خون پر لوگوں کے خون کی حفاظت کو ترجیح دی، ان سے مطالبہ کیا گیا آپ ہمیں حکم دیں، چند بلوائی باغی ہیں، یہ تو آسانی سے کنٹرول کیے جا سکتے ہیں، مارے جا سکتے ہیں، گرفتار کیے جا سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں اپنی جان بچانے کے لیے امت کا خون نہیں بہا سکتا، آخر ان کو ساتھ کوئی لڑے گا پڑے گا تو کچھ تو ہوگا، کچھ کہیں سے ادھر سے مریں گے ادھر سے مریں گے، تو میں اپنی جان بچاؤں اور لوگوں کی جان میں تو ان کا خون بہاؤں، یہ مجھ سے کبھی بھی نہیں ہو سکتا، میں خود ہی شہادت کو قبول کروں۔ ویسے ہی یہ تھے تو آپ سن رہے تھے ابھی، وہ کہہ رہے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم انی رضیت عن عثمان فرض عنہ، اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ غفر اللہ لک ما تقدمت وما تأخرت وما اسررت وما اعلنت، اللہ تعالیٰ تیرے گناہ سارے معاف کرے، جو کھلے بندوں کیے ہیں، چھپ کے کیے ہیں، پہلے کیے ہیں، پیچھے کیے ہیں، یا قیامت تک ہو، اور سب کے سب اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے۔ وما حیا عثمان وحیا امتی، عثمان میری امت میں سب سے زیادہ حیا والے۔ اللہ، جب ابھی آپ نے واقعہ سنا، جب جیش العسرت کی تیاری میں اونٹ پیش کر دیے، 950 اونٹ بمار سامان کی مختلف روایتیں اور 50 گھوڑے، اور اس کے بعد 1000 دینار ہتھیلی میں، پہلے وہاں جیبیں یہ لگاتے تھے ادھر، وہ دینار ہیں آخر، تو وہ آج کل تو دینار پیسوں میں پیسے ہوتے ہیں، اپنا کاغذ کے نا، سونا ادھر پڑا دھوپ، پہلے سونے کی ہوتے تھے۔ یہ حاجی صاحب ان کے پاس، انہوں نے خود دیکھے پکڑتے رہے، تو وہ جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تھیلی کو کھولا، نیچے رکھا اور ہاتھ اس پر گھماتے ہوئے کہہ رہے ہیں معذر عثمان معاملہ بعد ذالک او کما قال، آج جو عثمان نے کیا ہے نا، اس کے بعد کوئی بھی عمل نہ کرے تو اس کو کوئی نقصان نہیں دے، کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دے، تو یہ اعتماد ہوتا ہے، ورنہ یہ نہیں کہ کوئی گناہ کرے، شرک کرے، کفر، پکڑا نہیں جائے گا۔ یعنی اتنا ایمان کا کامل صحیح ہے، ان نے گناہ تو کرنے نہیں اور فرائض چھوڑنے نہیں، اور باقی نفلی عبادت میں کبھی کمی بیشی ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بغیر کیے بھی، کیونکہ جس کی عادت ہوتی ہے نا، وہ نفلی عبادت بھی تب چھوڑتا ہے جب مجبور ہوتا ہے، بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، نیند کی وجہ سے، وہ تو ہو سکتا ہے کہ پھر اس کو پورا ثواب دے دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال میرے دوستوں اور عزیزوں اور بزرگوں، ان لوگوں کی باتیں ہم پڑھیں، سنیں، تاکہ ہمارے دل میں بھی دین کی رغبت آئے، شوق آئے، محبت ہو۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں لوگوں کے جو ہے حضرات اپنے سلف صالحین کے واقعات وہ بیان کرنا اور ان کے فضائل بیان کرنا، تاکہ ہمیں رغبت ہو اور ہم بھی ان کے راستے پر چل کے جس طرح وہ کامیاب ہوئے ہم بھی کامیاب ہوں۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ